السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست دن بھر کے ساتھ میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ دن بھر آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں لذت مسالے، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن کی شروعات چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان کے بیان سے کرتے ہیں، جو انہوں نے آج پونے میں ایک تقریب کے دوران دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں پیشہ ورانہ فوج ناکامیوں یا نقصانات سے متاثر نہیں ہوتی۔ وہ بلوم برگ اور رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اسی تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپریشن سندور کے دوران 6 اور 7 کی مئی کی درمیانی شب انہیں نقصان کچھ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ان ٹیکٹیکل مسٹیکس کو درست کیا۔ اس کے بعد پھر سے 10 مئی کی شب کو پھر سے اپنا آپریشن جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس دوران خطاب میں کہا کہ جنگ میں جو چیز اہم ہے وہ ہے یہ ہے کہ حوصلے بلند رہنے کی ضرورت ہے، چاہے ناکامی ہی کیوں نہ ہو۔ موافقت ایک بہت ہی پیشہ ور قوت کا ایک اہم جزو ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے کہ کیا غلط ہوا ہے اور اپنی غلطی کو درست کرنے اور دوبارہ جانے کی ضرورت ہے، تو ڈر کر بیٹھ نہیں سکتے۔ ایسے ذہن کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو پیشہ ور فوجی ہوتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ بلوم برگ اور رائٹرز کو ان کی جانب سے سنگاپور میں بیان دیا گیا تھا، شرنگلا جو سمٹ ہوا تھا، اور اس دوران انہوں نے یہ انٹرویو میں قبول کیا تھا کہ بھارت کو 6 اور 7 کی درمیانی شب پاکستان کے خلاف جو آپریشن سندور لانچ کیا گیا تھا، اس دوران انہیں نقصان ہوا تھا۔ The individual should not have any kind of fear, and you should be able to display a high tempo of operations. That is a hallmark of a professional force, and that's a kind of a thing which we displayed. And what I said, that in a couple of my interviews, that losses are not important, it's the outcome which is important. So these are the three elements, the trinity of chance, reason and emotion about warfare. I'll just try to explain it in the context of ادھر دوسری طرف سے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم مودی اور مرکزی سرکار کو گھیرا مزید سخت کیا گیا ہے، اور آج اپوزیشن کی 16 جماعتوں کی جانب سے نئی دلی میں اہم میٹنگ ہوئی، اور اس دوران ان کی جانب سے ایک مشترکہ خط وزیر اعظم مودی کو لکھا گیا ہے، جس میں انہوں نے ان سے آپریشن سندور، اس کے بعد جو سیز فائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا، اور اس کے بعد جو نقصانات کی CDS کی جانب سے بات کی گئی، اس کو لے کر ان کی جانب سے ایک پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کی وزیر اعظم مودی سے مانگ کی گئی ہے۔ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، ان میں کانگریس، ترنمول کانگریس، راشٹریہ جنتا دل، سماجوادی پارٹی، شیو سینا کے ساتھ ساتھ دیگر کئی جماعتوں نے اس میں حصہ لیا، تاہم عام آدمی پارٹی نے اس میں شرکت نہیں کی۔ انہوں نے علیحدہ وزیر اعظم مودی کو خط لکھنے کی بات کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کے ڈیریک اوبرائن نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ کے لیے اس وقت ذمہ دار ہے، اور انہوں نے اس دوران پونچھ میں جو شیلنگ سے نقصان ہوا، اڑی میں جو نقصان ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے، بجائے یہاں ہمارے نئی دلی سے کسی کے اعلان کے، اس کے بعد جو پہلگام حملہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات ہیں ان کو لے کر انہوں نے خصوصی اجلاس طلب کرنے کی مانگ کی۔ آپ کو بتا دیں کہ دوسری طرف سے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جہاں مانگ کی جا رہی ہے، وہیں مرکزی سرکار جو خصوصی اجلاس ہے اس کو بلانے میں کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ مونسون سیشن جولائی میں ہو رہا ہے۔ اس سے قبل کانگریس کے ملک ارجن کھڑگے اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی جانب سے بھی وزیر اعظم مودی کو الگ الگ خط لکھے گئے ہیں، جن میں خصوصی اجلاس طلب کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ 16 to 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri, and having a free and frank discussion in Parliament. I'm going to give you the names of these parties. Before we give you the names of the parties, why this letter? The government is responsible to Parliament. Parliament
is responsible to the people. So it's but natural for all these parties, since the government is answerable to Parliament. That's why this session, because Parliament is responsible to the people. Who are these parties? The Indian National Congress, the Samajwadi Party, AITC, also known as Trinamool, the DMK, the Shiv Sena UBT, the RJD, the JNK NC, National Conference, the CPIM, the IUML, the CPI, the RSP, the JMM, the VCK, the Kerala Congress, the MDMK, the CPI-ML Liberation. If you add that up, it's 16, and our understanding is that one more party is writing. जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया की तरफ से आज मजीद 3 मुलाजमीन को सरकारी नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2021 में स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ एलजी हुकूमत की जानिब से कायम किया गया था, जिसको ये काम सौंपा गया था कि मुबैना तौर पर जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस मुलाजमीन हैं जिन पर शक है उनकी फहरिस्त तैयार की जाए, और अब तक करीबन 85 ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया है। और इसी सिलसिले की कड़ी के तहत आज 3 मुलाजमीन महकमा तालीम में टीचर एजाज अहमद, वहीं महकमा हेल्थ में वसीम अहमद खान जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर तैनात हैं, उन्हें भी नौकरी से बरतरफ किया गया है। तीनों को मुख्तलिफ मुकदमात के तहत ये तीनों इस वक्त जेल में बंद हैं और इन पर मिलिटेंट तंजीमों, लश्कर तैयबा और दीगर जो तंजीमें हैं उनके साथ रवाबित का इल्ज़ाम आयद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले को लेकर शदीद तनकीद की गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज एक्स पर एक पोस्ट में इसकी मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर एक तरफ से आज 3 सरकारी मुलाजमीन को मिलिटेंसी से मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में बरतरफ किया गया है, जिससे उनके अहल खाना को शदीद परेशानी में डाल दिया गया है। ऐसे फैसलों से उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर अब तक सैकड़ों मुलाजमीन को बग़ैर किसी मुकदमे के महज नाम नहाद मिलिटेंसी से वाबस्तगी के गैर साबित शुदा इल्ज़ामात की बुनियाद पर बरतरफ कर दिया गया है। अगरचे ये आहिनी मुट्ठी का नुक्ता नज़र मामूल का एक मामूल बनता जा रहा है यहाँ पर, ताहम हकीकी पायदार अमन लोगों को तकलीफ पहुँचा कर हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार पर तनकीद करते हुए पीडीपी सदर ने कहा कि बदकिस्मती से मौजूदा मुंतखबा सरकार खामोश तमाशाई की तरह इस वक्त इस सारी सूरत हाल को देख रही है और वो इस पर मुंह तक नहीं खोल रही, ज़ुबान तक नहीं खोल रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया है। वहीं इसी के साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने भी एक्स पर इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि माजी में भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ की गई थी, उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ और न ही ऐसी कार्रवाई से कुछ हासिल होगा। ये सिलसिला, ये प्रैक्टिस जो है मुलाजमीन को बरतरफ करने की, ये बंद होनी चाहिए। उधर अंजुमन शरीशियान जम्मू कश्मीर की तरफ से आज बडगाम में 7वें बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं और स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस दौरान मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक, आगा सैयद हसन अल-मौसवी अल-सफ़ी, इसके साथ साथ रुकन असम्बली पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा, इसके साथ साथ हिंदू, सिख मजहब, ईसाई और बौद्ध मत के जो रहनुमा थे वो भी इस इजलास में शरीक हुए। अंजुमन शरीशियान आपको बता दें कि हर साल इस तरह के बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का एहतमाम करती है। वहीं दूसरी तरफ से मीडिया से बात करते हुए इस दौरान मीर वाइज़ मौलवी उमर फारूक ने कहा कि आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए ऐसे जो बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम है इनको कराने की अशद ज़रूरत है। वहीं इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंगबंदी पर बात करते हुए कहा कि हालिया किसी भी मसले का हल जो है जंग नहीं है, बल्कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से ही निकाला जा सकता है। इस बात पे यकीन रखता है कि अमन और इस्तेहकाम और सलामती होनी चाहिए,
لیکن ہم یہ بھی ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ امن کا جو قیام ہے وہ بہت مشکل ہے جب تک انصاف نہیں ہوگا. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اگر جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلگام کے تناظر میں جو کانفرنس یہ بلائی گئی تھی کہ کلٹیویٹنگ پیس، کہ امن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ پہلگام کا ثانیہ ہوا تو پوری جموں کشمیر کی قوم، یہاں کی کشمیری عوام بلا لحاظ مذہب و ملت سب نے اس کو کنڈیم کیا، اس کے خلاف آواز اٹھائی، سب نے احتجاج کیا. لیکن بدقسمتی سے پھر جو ہم نے ماحول دیکھا، جو بیک لیش دیکھا کہ کشمیری اسٹوڈنٹس کے ساتھ، بزنس مینس کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ سارے معاملہ جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ تھا. کشمیر سے تو ایک میسج جا رہا ہے، دیکھیں جموں کشمیر سے ایک میسج جا رہا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں مل کے آگے بڑھنا ہے، ہم سب کو ساتھ رہنا ہے، جو ہماری چاہے کشمیری پنڈت کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، ایز جموں کشمیر کے باشندے جو ہیں ہم ایک میسج آف یونٹی تو دے رہے ہیں یہاں سے، لیکن کیا وہ میسج آف یونٹی وہاں سے بھی آ رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. آج جو سچویشن ہے، چاہے فلسطین کی ہم بات کریں، چاہے جو جموں کشمیر کی سچویشن جو سرحدوں پہ جو ہو رہا ہے، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مسائل کا حل، پرابلمز کا حل جو ہے وہ جنگ نہیں ہے، پرابلمز کا حل جو ہے وہ کنفرنٹیشن نہیں ہے، پرابلمز کا حل جو ہے وہ گولہ باری نہیں ہے، فلسطین میں بچوں کا قتل عام نہیں ہے. پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم سب کو ایز اے کمیونٹی ساتھ آنا ہے. ہم سب لوگوں کو جو بات چیت کے دروازے ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ کے دروازے ہیں، جو تال میل کے دروازے ہیں، جو اخوت اور محبت کے دروازے ہیں، ان کو کھولنا ہے اور یہ بیٹھنا ہے، آپس میں دیکھنا ہے کہ مسائل کا حل کیسے نکالا جا سکے. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ عدل تب قائم ہوگا، انصاف تب قائم ہوگا جب ہم جو ہے وہ ایشوز کو ایڈریس کریں اور اس کے لیے سب کو ایز کمیونٹی لیڈرز. ادھر دوسری طرف سے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا 660واں سالانہ عرس مبارک آج وادی بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر ہزاروں عقیدت مندوں نے آج سری نگر کے خانقاہ معلیٰ میں حاضری دی اور وہاں پہ درود و اذکار کی مجالس میں حصہ لیا، جہاں علماء نے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، روحانی اور خدمات پر روشنی ڈالی. اس موقع پر NC صدر ڈاکٹر فاروق اللہ نے بھی خانقاہ معلیٰ میں حاضری دی اور نماز ظہر وہیں پر ادا کی. اس موقع پر عمر کے ہمراہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور مبارک گل بھی تھے. وہیں اپنی پارٹی کے لیڈر منتظر محی الدین بھی عرس میں شریک ہوئے. سینہ مبارک آل مسلم آز اگر اس یت متبرک تو مبارک دہس پہ ذکر کرو دہس راتس تہ روز کم ہز تمہ احسان تمہ رحم تمہ کرم اس جناب حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یت جموں کشمیر کس قومس پہ کورمت. اگر آز مسلمان الحمدللہ رب العالمین با ایمان تو تمہ دامنک دعوی دار غلام آسن اس دامن جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تت ست پیوست تو وابست کرنس من صرف جناب حضرت میر سید علی حمدانی امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ ہند یہ سا کردار مبارک، یہ محنت، یہ مشقت، یہ کوشش یمو ست آز فیض یاب سپدان. میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ پورے بری صغیرس من سو اخ شخصیت یم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم مبارکس تحت یور آئی اسلام گاش منور کرنے، لکن جہالت کے، نفرت کے، کفر کے، باطل کے نظام مز نبر کڑت ہدایت کس، اصل کس، محبت کس، شفقت کس، بھائی چار کس، بھائی بند کس، ملسار کس دینس مز داخل کرنے خاطر تم کوشش کر جناب حضرت میر صلی علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یم کے بدولت اس ونکس فیض یاب سپدمت. الحمدللہ اس زبردست خوشی آج یہ عرس مبارک دہ اور تھی پان وچان بے شمار یور یم زن اعتقاد ول یمن یہد احسان احساس تمو کوتہ بوڑ احسان ملت مسلمہ پہ کورمت اور یور درگاہ
دربار عالیہ من حاضری تراؤنے آمت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کران کہ آخر عالم اسلام عزت عطا عالم انسانیت کرن عزت عطا. ادھر آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے تل ملا گاندربل میں ماتا کھیر بھوانی مندر کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے مندر میں حاضری دی اور لوگوں جموں کشمیر کے لیے دعا بھی کی. اپنے دورے کے دوران انہوں نے عقیدت مندوں سے کھیر بھوانی میلے کے موقع پر ان سے ملاقات بھی کی اور انہیں مبارکباد پیش کی. اس دوران ہزاروں زائرین بھی اس موقع پر وہاں پر پہنچے تھے. کے میلے میں بڑی سنکھیا میں شردھالو آئے ہیں، ایک اچھا سنکیت ہے. مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے بعد 22 اپریل کے بعد اتنی بھیڑ شاید پہلی بار کشمیر میں کسی ایک استھان پر. ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی آج اس میلے کے حوالے سے آج کھیر بھوانی کا دورہ کیا اور وہاں پر پنڈت برادری کے عقیدت مندوں سے ملاقات کی. انہوں نے اس موقع کو روحانی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے زائرین کے جذبات کو بھی سراہا. وہیں دوسری طرف سے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی بھی آج تل ملا پہنچی، جہاں پر انہوں نے پنڈت برادری کے لوگوں کا اس موقع پر استقبال کیا. وہیں انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پی ڈی پی کا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ بندوق یا فوج کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیری پنڈت کی واپسی باعزت طریقے سے نہیں ہوتی تب تک کشمیر ان کے بغیر نامکمل ہے. ادھر اپنی پارٹی کے ایک وفد نے آج ضلع گاندربل میں کھیر بھوانی مندر کا دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے کھیر بھوانی میلے میں شامل ہو کر کشمیریت کے جذبات کو اجاگر کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس موقع پر وفد کے ہمراہ پہنچے سینئر پارٹی لیڈر ظفر حبیب نے کہا کہ میلہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور یکجہتی کی ایک خوبصورت مثال قائم کرتا ہے جو وادی کشمیر کے گہرے ثقافتی ورثے کی عکاسی ہے. انہوں نے کہا کہ یہی روح یکجہتی امرناتھ یاترا کے دوران بھی دیکھی جاتی ہے جو کشمیریت کی حقیقی پہچان ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی جس کی قیادت محترم سید محمد الطاف بخاری صاحب کر رہے ہیں، ان کا ڈیلیگیشن یہاں آیا تھا. میں ڈیلیگیشن کے ساتھ تھا. ہماری جو ڈیلیگیشن کا ہیڈ کر رہے تھے ہلال احمد واد صاحب. تو آج ہم یہاں پر جو پنڈت برادری ہے ان کی اس خوشی میں شریک رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امن کا ماحول پھر سے جموں کشمیر میں قائم ہو، یہاں پہ پھر سے امن آئے اور ہمارے جو یہ غیر مسلم بھائی ہیں یہ خود کو یہاں محفوظ سمجھے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ جس طرح سے یہاں پہ جموں کشمیر میں رہ رہے تھے پہلے اسی طرح پھر سے رہیں اور انشاءاللہ الرحمن پھر سے ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جس میں ہر ایک مذاہب جس مذاہب سے تعلق رکھنے والے جموں کشمیر کے باشندے ہیں وہ خود کو یہاں سیف سمجھیں. ناظرین یہ تھا آج کا دن بھر. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو. اللہ حافظ.